مسئلہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر میں مطلقاً سفر کرنا کیسے ہے، یعنی اگر جہاد یا حج و عمرہ نہ کرنا ہو انسان نے تو تجارت کے لیے یا سیر و سیاحت کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے سمندری سفر کرنا کیسے ہے؟ تو رکوب بحر اس کا کیا حکم ہے؟ سمندر میں سفر کرنا یہ جمہور اہل علم کے ہاں یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس کی دلیل میں نے آپ سے ذکر کی کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر سمندر کو بطور انعام ذکر کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال بھی کیا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں تو پھر کیا اس کا پانی پاک ہے؟ اور وہ سفر شکار کے لیے ہوتا تھا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام میں سے متعدد صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے، جن میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ بھی اور سعید بھی، کہ وہ بغرض تجارت سمندر میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو عام موقع جو علماء کا ہے معروف اور مشہور وہ یہ گیا کہ سمندری سفر کرنا ہی جائز، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بات ملتی ہے کہ وہ سمندر میں سفر کرنے سے منع فرماتے تھے اور وہ سمندر میں سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں یہ گزارش کرتے رہے اور ان سے اجازت مانگتے رہے، کیونکہ سیدنا معاویہ جو تھے یہ شام کے گورنر تھے، اور جو رومی تھے عیسائی وہ ان سے قریب پڑتے تھے، تو یہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کیا کرتے تھے کہ جو رومیوں کا شہر ہے قبرص، جس کا آگے ذکر آ بھی رہا ہے، جسے ہم سائپرس کہتے ہیں انگلش میں، تو جو قبرص ہے یہ ہمارے بالکل قریب پڑتا ہے، یعنی کم فاصلہ اس کا ہماری سرحد سے، تو آپ اجازت دیں کہ ہم بذریعہ سمندر جا کے اس شہر پر حملہ کریں، اس کو فتح کریں۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو یعنی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے کہ وہ سمندر میں جائیں، اور بعض روایات میں تھا کہ انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مشورہ کیا، ان سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ سمندر کیسا ہوتا ہے یا سمندر میں سفر کرنا کیسا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ امیر المومنین سمندر میں سفر کرنا ایسے ہی ہے جیسے دودھ علی عود، کسی لکڑی کے اوپر کوئی کیڑا بیٹھا ہو نا، کسی پھٹے کے اوپر کوئی کیڑا ہو، کہ جیسے ہی وہ لکڑی وہ تختہ اس سے ہٹے گا تو سمندر کی نظر ہو جائے گا، یعنی انہوں نے سمندری سفر کے خطرات سے آگاہ کیا۔ تو اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام کو اور تابعین کو یا مجاہدین کو اس خطرے کے سپرد نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سمندر میں سفر کریں، اور کہتے تھے لا يسألون اللہ عن ركوب المسلمین البحر ابدا، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی مجھ سے مسلمانوں کو سمندر کے حوالے کرنے کے بارے میں سوال نہ کرے، یعنی ان کو اس بات سے خدشہ تھا اس بات کا کہ اگر میں نے انہیں اجازت دی کہ آپ ہاں سمندری سفر کریں، اور سمندر میں سفر کرنا خطرات سے خالی نہیں ہوتا، تو اگر یہ معاذ اللہ کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی، تو گویا آپ مسلمانوں پر شفقت کی وجہ سے اور ان کے ساتھ خیرخواہی کی وجہ سے سمندری سفر کی ان کو اجازت نہیں دیا کرتے۔ لیکن اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جب آئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دے دی کئی دفعہ اصرار کرنے کے بعد، اور پھر امت میں یہ سلسلہ چلتا رہا، رائج رہا، یہ سمندری جہاد ہوتا رہا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی اس سے منع کیا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ان کی خلافت آئی تو یہ بات معلوم ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی سیاست میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی ابتداء میں عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو مد نظر رکھا اور مسلمانوں کو منع کیا سمندری سفر کرنے سے، لیکن بعد میں انہوں نے اجازت دے دی۔ تو یہ جو عمران ہیں، دو عمر ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان سے سمندری سفر کی ممانعت ملتی۔ اس کے علاوہ جو عام اہل علم ہیں، صحابہ ہیں، تابعین، اور اس کے بعد امت میں جو رائج طریقہ چلتا ہے تو یہی ہے کہ سمندری اسفار وہ درست ہے، وہ جائز ہیں، اگر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو، حج و عمرہ کے لیے ہو تو بہتر ہے، اولا ہے، افضل ہے، اور آگے بابا بھی رہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر عام دنیاوی مصالح کے لیے ہو، تجارتی اسفار ہوں یا کوئی اور مقصد ہو، تب بھی اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو اگر سمندر میں طوفان کا اور اس کی موجوں میں اضطراب کا خدشہ ہو تو اہل علم کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ تب سفر کرنا حرام ہے، جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن مسند احمد وغیرہ میں کہ آپ نے فرمایا من رکب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمہ، جس بندے نے سمندر میں طغیانی کے وقت، طوفان کے وقت سمندر کے اندر سفر کیا اور وہ مر گیا، غرق ہو گیا، سمندر کی موجوں کی نظر ہو گیا، فقد برئت منه الذمہ، تو پھر اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا، یعنی یہ اس بندے کی اپنا کرتوت ہے، یعنی ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے، گویا موجوں کے وقت، اضطراب کے وقت اور طوفانی خدشے کے پیش نظر
سمندر میں اگر کوئی بندہ سفر کرتا ہے تو گویا یہ خودکشی کا مترادف ہے، اس کا ایسا کرنا جائز نہیں۔ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بات پر اہل علم کا اتفاق نقل کی، اجماع نقل کی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب سمندر میں موجیں چڑھی ہوئی ہوں، سمندر چڑھا ہوا ہو جسے کہتے ہیں، اضطراب ہو، طوفانی حالات ہوں، تو اس دوران سفر کرنا یہ بالاتفاق حرام ہے، جائز نہیں۔